فیضان مدینہ کراچی میں 6 ربیع الاول کی رات ہونے والے مدنی مذاکرے کی جھلکیاں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کے سوالات کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات ارشاد فرمائے۔ فیضان مدینہ میں خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک سمیت بنگلہ دیش میں بھی 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ منانے کا سلسلہ جاری و ساری۔ چٹاگونگ ڈویژن کے مختلف شہروں میں جلوس میلاد، سرکار کی آمد مرحبا اور مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگاتے ہوئے رکن شورا عبد المبین اتاری، مبلغین اور عاشقان رسول نے فضاؤں کو معطر رکھا۔ جامعہ شیخ الحدیث امین پور روڈ فیصل آباد کے اساتذہ کرام نے کنز المدارس بورڈ کا وزٹ کیا۔ رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی نے تعلیمی نظام اور دیگر دینی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں 6 ربیع الاول کی رات ہونے والے مدنی مذاکرے کی جھلکیاں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کے سوالات کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات ارشاد فرمائے۔ آج ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے باہر بلڈ کیمپ لگایا گیا ہے تاکہ وہاں پر خون کے عطیات دیے جائیں۔ یہ ابھی لائیو منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام بھائی وہاں پر بلڈ دے رہے ہیں اس وقت، اور اس کے علاوہ بھی حضور خون کے عطیات دینے کے تعلق سے کچھ آپ کچھ ارشاد فرمائیے، کیا کیا مزید اقدامات ہیں؟ خون تو جمع کرتے ہیں ہم یہ، اور ماشاءاللہ عاشقان رسول دیتے بھی ہیں، اور یہ کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیے ہوئے خون سے کسی کی جان بچ جائے، اور جس کو کہ خاص کر تھیلی سیمیا جو ہے نا، یہ تو ان کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ وہ خون سے ہی ان کا گزارا ہے۔ اس کا اگر ان کو خون نہ ملے تو یہ ایکسپائر ہو جائیں گے باہر کے، کیونکہ بدن میں خون بنتا نہیں ہے، تو باہر کے خون سے یہ چل رہے ہوتے ہیں بیچارے، اور ان کے ماں باپ جن کا بچہ اس طرح کا ہوتا ہوگا کیا گزرتی ہوگی۔ اور اگر خون یعنی کہ مفت کوئی دینے کے لیے عام طور پر تیار ہوتا نہیں ہے، سمجھے، لیکن یہ دعوت اسلامی الحمدللہ یہ آپ کی اپنی تحریک ہے جو مطلب دین کا بھی کام کر رہی ہے، فلاحی کام بھی کر رہی ہے، اور دکھیارے آقا کی دکھیاری امت کی اس طرح بھی خدمت کر رہی ہے، دواؤں کے ذریعے، خون کے ذریعے، اور سیلاب زدگان کی، اور سب کی مطلب ماشاءاللہ ہمارا شعبہ جو ہے FGRF وہ دنیا کے کئی ممالک میں کام کر رہا ہے، خالی پاکستان ہی میں نہیں، سمجھے، تو الحمدللہ۔ تو آپ بھی آگے بڑھیے خون دینے کے لیے۔ تو اس میں عمر یہ ہے کہ 18 سال سے لے کر 60 سے 65 سال تک جو نیٹ کی معلومات میں نے حاصل کی، تو اس کی قربان خون وہ دیا جا سکتا ہے، مگر اس کی صحت کے حساب سے۔ اگر بیمار ہے تو وہ منع کر دیں گے، وہ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد یہ خون لیا جاتا ہے۔ دیکھو اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے، نہ آپ کو کوئی مرض ہے جس کو خون کی ضرورت ہو۔ خالی ہم تھیلی سیمیا کے لیے یہ فکس نہیں ہے، کسی بھی ضرورت مند کو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بعض اوقات تو اس کو بھی ایمرجنسی ہوتی ہے، خون نہیں چڑھاؤ تو بندہ، تو یہ جان بچانے کے لیے بہترین مطلب یہ ڈونیشن ہے آپ کا، کسی کی جان بچ گئی آپ کا بیڑا پار۔ تو یہ آپ خون دینے میں سمجھو گا اللہ کی رضا کے لیے آپ دیں گے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اعلان ہے ہمارا حضور، جی جب تک خون ہے خون دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ تو میرے اندر خون ایسا ہے کہ وہ الحمدللہ ہے، ڈاکٹر لے تو نہ ہے مطلب خون۔ اصل میں خون دینے کے لیے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے نا، ڈاکٹر کی پرمیشن بہت ہوگی سارے تو۔ جوانوں سے زیادہ میرے خون میں جوش ہے، کیا بات، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو جوش کا صدقہ عطا مگر فرمائے۔ میرا خون قبول نہیں ہے، کیا کروں، میرے نصیب۔ فیضان مدینہ میں خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ میرا نام محمد اسماعیل اتاری ہے اور میں UK لندن سے آیا ہوں، اور درس نظامی بھی کر رہا ہوں، سیکنڈ ایئر میں ہوں۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس عمر میں بھی مدنی مذاکرہ اور خصوصی مدنی مذاکرہ میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ اس عمر میں آپ کا ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں، اور آپ کا اس عمر میں ڈیلی روٹین کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، بوڑھا آدمی اس کو تو کچھ نہ کچھ کام چاہیے نا، ورنہ تو پڑھے تو وہ کیا کرے گا، بور ہو جائے گا، گھر میں جھگڑے کرے گا۔
तो मेरे को कोई दुकान पे जाना नहीं होता, नौकरी तो मेरी आई भी नहीं, तो मेरी अल्लाह का करम है कि भाई आके बैठ जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ। तो बूढ़े लोग तो बोलते ही है ना, सारे बदन के जो आज़ा बॉडी पार्ट्स ये कमजोर हो जाते हैं, ये ताकतवर हो जाती है, समझे। जब कोई मिजाज के खिलाफ बात होती है तो बूढ़ा आदमी भी होगा ना 100 साल का, ये 32 दांतों का पहरा, 32 सिपाहियों का पहरा तोड़ के जबान बाहर आती है, वो स्टेट फायर करती है। बूढ़े कितना बोलते आपको अंदाजा होगा। जनरली बूढ़े जो सेहत मुनासिब होती है, अब बेचारा पड़ गया और जबान ही कमजोर हो गई, वो बोल नहीं पा, वो अलग बात। जनरली बूढ़े बोलते हैं, और इतना बोलते हैं घर में फसाद कर देते हैं, मोहल्ले में फसाद कर देते हैं। तो अल्लाह पाक रहमत फरे, हर बूढ़ा ऐसा नहीं करता। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि बाद बूढ़े ऐसा कर रहे होते हैं। बुढ़ापे में मशहूर है कि चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है। तो इस तरह मतलब है कि मैं जो काम कर रहा हूँ कोई एहसान नहीं करता, मैं इसके बगैर तो मैं खुद मारा जाऊं, घर में पड़े पड़े आदमी बोर हो जाए। तो बिस्तर से लगने से डरता हूँ, सोता हूँ लेकिन बिस्तर से लगने से डरता हूँ। लंबा चौड़ा मतलब मैं पड़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि बिस्तर पर पड़े पड़े होना क्या है, जिस्म ने अकड़ना है, बेड सोल होने, और खुदा जाने मतलब मैं देखे ना लोगों के ज्यादा जो पड़े रहते हैं बेचारे मरीज बूढ़े जो होते हैं, अल्लाह पाक इससे बचाए। अर्दल उम्र से, निकम्मी उम्र से अल्लाह बचाए, और आखिर सांस तक अल्लाह करे कि मैं दीन की खिदमत करता रहूं और मेरी अक्ल सलामत रहे। ऐसा ना हो कि ऐसे ही निसियान भूल की आदत पड़ जाए कि अल्लाह ना करे कि आखिरी वक्त कलमा भी याद ना रहे, अल्लाह ना करे। अल्लाह करीम हम सबको ये शहादत बख्शे कि हम कलमे ईमान के साथ दुनिया से जाएं। तो ये कि सब बुजुर्गों को मतलब दीन का काम करते रहना चाहिए। अब टाइम ही टाइम है इस मामले में कि दुनिया का जब काम नहीं है तो अब क्या करें, तो दीन का काम करें। तो मेरा जो मसला है वो ज़ाहिर है कि मेरे काम तो खैर यूं ने और भी है मेरे काम, कई काम मतलब मुझे करने होते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर की 4 दीवारी में करता रहता हूँ। दुख है मुझे कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, सिक्योरिटी की वजह से कम निकलता हूँ, वो भी पहरे के अंदर। इसकी वजह भी सब आप समझते हैं, मगर मुझे इसका ज़रा दुख तो होता है ना। इंसान है मतलब कैद में मज़ा नहीं आता ना। जी चाहता है मैं भी किसी के घर जाऊं, किसी इस्लामी भाई के पास जाऊं, कहीं मतलब बाहर जाकर इज्तिमा में बयान करूं, शिरकत करूं, नात ख्वानियों में जाऊं, अपनी जो दावत इस्लामी की होती हैं, तो दिल तो मेरा भी करेगा ज़रा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रब से राज़ी हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आशिकान रसूल को रिसाला महब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम पढ़ने या सुनने की तरगीब दिलाई गई। हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए उस रिसाले के बारे में सुनते हैं दुआए तार। इतना रोते कि रहम आने लगता। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बयान की जाती तो वो इस कदर रोते कि हमें उन पर रहम आने लगता। या रब्बे करीम, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ या सुन ले, उसे हकीकी मोहब्बत रसूल नसीब फरमा और माँ बाप और खानदान समेत बेहिसाब बख्श दे, आमीन बिजाय खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दावत इस्लामी के शोबातियात बॉक्स के इस्लामी भाइयों का 3 दिन का तरबियत इज्तिमा मुनाकिद हुआ। निगरानी शूरा मुफ्ती मोहम्मद सईद अत्तारी, अराकीन शूरा और निगरानी मजलिस ने इस्लामी भाइयों की रहनुमाई की। दावत इस्लामी का तरीका रहा है कि वक्तन फवक्तन अपने शोबाजात के इस्लामी भाइयों की रहनुमाई का सिलसिला जारी रखा जाए और इसके लिए माहाना या सालाना बुनियादों पर इस्लामी भाइयों की रहनुमाई का सिलसिला रहता है। दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों को आगे बढ़ाने के लिए अतियात बॉक्स का शोबा अहमियत का हामिल है। इस शोबे के मुल्क भर के अजीर इस्लामी भाइयों का 3 दिन का तरबियती इज्तिमा फैज़ान मदीना कराची में हुआ, जिसमें निगरान शूरा मुफ्ती मोहम्मद सईद अत्तारी, अराकीन शूरा और निगरान मजलिस ने काम की अहमियत को समझाते हुए दियानतदारी को अपना शिआर बनाने का जहन दिया। निगरान शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी ने ईमानदारी, दियानतदारी, खुददारी के मौजू पर सुन्नतो बरा बयान फरमाया। सिर्फ अल्लाह के लिए ही अमल हो, यकीन माने जिंदगी पुरसुकून, लोगों से बेजा तवक्कुआत खत्म, लोगों से बेजा उम्मीदें खत्म, यानी लोगों को राजी करने में, लोगों को खुश करने में, अपने बड़ों को राजी करने में और चीज़ों को मैनेज करने में यकीन माने कमरे टूट जाती हैं।
بندہ تھک جاتا ہے، آج سیٹ ہے کل اپ سیٹ ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے شروع کرو، راضی کرتے 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 آؤ، پھر کچھ ہو گیا پھر ناراض ہو گیا، پھر کچھ ہو گیا پھر ناراض ہو گیا، پھر کچھ ہو گیا پھر ناراض ہو گیا۔ یہ خوف ہمیں بندوں کا ہے، اللہ کرے کہ یہ خوف اسی رب کا ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، یعنی اللہ کی ناراضگی کا یعنی خوف۔ اس کے پیچھے بھی آپ غور کریں کتنی معرفت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو مجھے جو قرب حاصل ہے اپنے رب کا، مجھے جو میرے رب کا قرب حاصل ہے، مجھے جو اس کی تسبیحات کی لذت حاصل ہے، مجھے تو اس کے ذکر کا مزہ آ رہا ہے، مجھے جو اس کی قرب کی جو راحت میرے قلب کے اندر میں محسوس کر رہا ہوں، اور عبادت کی لذت و عبادت کا مزہ جو میری آنکھ، میرا قلب، میرا رواں رواں محسوس کر رہا ہے، اگر میرا رب ناراض ہوا، وہ قرب مجھ سے چھین لیا گیا تو میں ان تمام لذتوں سے محروم کر دیا جاؤں گا، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ اپروچ دیکھیے، سوچ کے اپروچ دیکھیے آپ، یہ اللہ کے نیک بندوں کی اپروچ ہوتی تھی۔ 3 دن کے تربیتی اجتماع کے اختتام پر عطیات باکس کے اسلامی بھائیوں کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تربیتی اجتماع میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور انشاءاللہ الکریم کام میں مزید بہتری لائیں گے تاکہ دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کام مزید آگے بڑھیں۔ بہت کچھ سیکھا ماشاءاللہ، ہر سال کوشش کرتے ہیں ادھر آنے کی، دعوت اسلامی جو ہے اس کی ترقی کے لیے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے۔ امیر اہل سنت، نگران شورا و اراکین شورا کی صحبت میں بیٹھ کر، مدنی مذاکروں میں بیٹھ کر جو علم دین حاصل ہوا، اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملی۔ قاضی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اطاری سلم الباری نے ہماری تربیت فرمائی اور وقتاً فوقتاً رکن شورا ہماری تربیت فرماتے رہے اور ہمیں مدنی پھولوں سے نوازتے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مفتیان کرام نے ہمیں شرعی احکام مدنی عطیات وصول کرنے کے حوالے سے ہماری تربیت فرمائی۔ الحمدللہ عز و جل بہت زیادہ سیکھنے کو ملا اور ایمان تازہ ہو۔ اسلامی بھائیوں نے اپنے 3 دن کے تربیتی اجتماع میں مدنی مذاکرے میں شرکت کی، جبکہ اجتماع کے اختتام پر نگران مجلس نے اچھی کارکردگی دکھانے والے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں تحائف بھی دیے۔ المدینہ مسجد اسٹٹگارٹ جرمنی میں نماز جمعہ سے قبل رکن شورا کا سنت و بھرا بیان، مختلف شعبجات کے عاشقان رسول کی شرکت۔ مولانا عبدالحبیب اتاری نے سورہ والضحیٰ کے تحت شان و عظمت مصطفیٰ بیان کی۔ یورپی ملک جرمنی کے شہر اسٹٹگارٹ میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا عبدالحبیب اتاری نے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول کے درمیان یتیموں کا سہارا ہمارا نبی کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے یتیموں کی خبر گیری کرنے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ترغیب دلائی۔ دوران بیان رکن شورا نے سورہ والضحیٰ کی آیات مبارکہ کے تحت شان و عظمت مصطفیٰ بھی بیان کی، اور پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رکن شورا کے ہمراہ اسلامی بھائیوں نے صلاۃ و سلام پڑھا۔ اے شفیع امم لاج رکھ نا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ فیضان مدینہ تھیگو ساؤتھ کوریا میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل رکن شورا کا سنت و بھرا بیان، مختلف شعبجات کے عاشقان رسول کی شرکت۔ نماز جمعہ کے بعد دعا و صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوا۔ ساؤتھ کوریا میں مقیم اسلامی بھائی محمد آفاق زبیری قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ فیضان مدینہ انچن میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بزنس کمیونٹی سمیت دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ حاجی محمد امین اتاری نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا کے شہر تھیگو کے علاقے سنگسو میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے یتیموں کا سہارا ہمارا نبی کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا، اور اس دوران رکن شورا نے شرکاء کو یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور ان کی خبر گیری کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ اس کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کا سلسلہ ہوا، اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد امت مسلمہ کی خیر و سلامتی کے لیے رکن شورا نے دعا کروائی۔ فیضان مدینہ انچن میں ساؤتھ کوریا میں مقیم قضاء الہی سے انتقال کر جانے والے پاکستانی اسلامی بھائی محمد آفاق زبیری کی نماز جنازہ کی ادائیگی کا سلسلہ ہوا، جس میں مرحوم کے دوست، احباب، بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سمیت ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی بھی شریک ہوئے، جبکہ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے مرحوم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، جبکہ نگران ساؤتھ کوریا مشاورت نے دعا بھی کروائی۔ دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک سمیت بنگلہ دیش میں بھی 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ منانے کا سلسلہ
جاری و ساری۔ مدنی چینل کے ناظرین، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت دنیا کے مختلف ممالک سمیت بنگلہ دیش میں بھی 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ دھوم دھام سے منانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی مناسبت سے دعوت اسلامی کے تحت چٹاگانگ ڈویژن کے مختلف شہروں ہٹ ہزاری، رنگاماٹی، کوئش، شیتاکنڈا، مانکچھری، مدرباری، اریکچھر اور فٹکچھری میں 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ منانے کے لیے عظیم الشان جلوس میلاد منعقد کیے گئے، جس میں رکن شورا عبد المبین اتاری، مبلغین دعوت اسلامی، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام و طلبہ کرام سمیت بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول نے جوش و خروش اور اظہار محبت کے لیے شرکت کی سعادت پائی اور مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہوئے فضاؤں کو معطر و معمر رکھا، جبکہ ان مواقع پر نعت خواں اسلامی بھائیوں نے کلام پڑھے اور اختتام پر نیکی کی دعوت و بیان اور دعا کے سلسلے بھی ہوئے۔ آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، بندہ سواں ہمیں میلاد منانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ منانے کے لیے جلوس میلاد اور اجتماع میلاد میں شرکت کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ جامعہ شیخ الحدیث امین پور روڈ فیصل آباد کے اساتذہ کرام نے کنز المدارس بورڈ کا وزٹ کیا۔ رکن شورا حاجی جنید اتاری مدنی نے تعلیمی نظام اور دیگر دینی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد میں قائم کنز المدارس بورڈ کا جامعہ شیخ الحدیث امین پور روڈ فیصل آباد سے مولانا محمد شریف چشتی، مولانا محمد شاہزیب قادری، مولانا محمد سمیع قادری اور مولانا قاری محمد سجاد قادری و دیگر نے دورہ کیا، جہاں بورڈ کے عہدیداران نے انہیں خوش آمدید کہا اور مختلف ڈپارٹمنٹ کا دورہ کرواتے ہوئے انہیں وہاں ہونے والی ایکٹیویٹی کے حوالے سے بتایا۔ اس موقع پر مہمانوں کی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن و صدر کنز المدارس بورڈ حاجی جنید اتاری مدنی سے ملاقات ہوئی۔ رکن شورا نے علماء کرام کو دعوت اسلامی کے نظام تعلیم اور دینی کاموں کے حوالے سے بتایا اور باہم مشاورت و تجاویز پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ مولانا محمد شریف چشتی مدت ذلہ العالی نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور مرشد کریم امیر اہل سنت سیدی و کنزی و ذخری آپ کے یہ خلوص اور آپ کے فیضان کا ہی ثمرہ ہے کہ آج اتنی بڑی جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے وہ اس قدر خوبصورت انداز سے قدیم اور جدید علوم اور عصری تقاضوں کا حسین امتزاج اور یہ خوبصورت سنگم ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم اور فضل فرمائے اس ادارے پہ اور اس کے معاونین اور منتظمین سب پہ، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک خوبصورت سا ایک ہمارے لیے ایک تصویر ہے ان اداروں کی کہ جس سے ان کو بھی ایک فرحت اور مسرت ہے کہ انہوں نے جو اپنا ڈونیشنز اور جتنے بھی کچھ معاملات اس تنظیم اور اس آرگنائزیشن جو ورلڈ لیول کی ہے اور نان پولیٹیکل ہے، ان کی ساری محنتوں کا ثمرہ ان کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تنظیم اور ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں برکتیں عروج بخشے۔ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ سے عاشقان رسول کا قافلے میں سفر۔ روانگی سے پہلے عاشقان رسول نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ الحمدللہ آج سے جشن ولادت 1500واں کی خوشی میں 12 ماہ میرا مکمل ہو چکا ہے، 15 ماہ مزید سفر کی نیت کرتا ہوں۔ میں کراچی کورنگی 2.5 نمبر سے حاضر ہوا ہوں 12 ماہ کے قافلے میں، اور میں نے نیت 15 ماہ کی بھی کی ہے۔ مرشد سے میری یہی التجا ہے کہ ہمارے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں تاکہ ہمارا سفر کامیابی سے جاری و ساری رہے۔ 2024 کو میرا 12 ماہ مکمل ہو گیا تھا 10 دسمبر کو، اور میں نے دوسرا 12 ماہ شروع کیا ہے، اور یہ بھی 10 دسمبر کو مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ امیر اہل سنت کے فرمان پر انشاءاللہ الکریم 15 ماہ کی میں نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ میں سفر کروں گا، اور جب تک مرکز میں جائے گا انشاءاللہ الکریم میں قافلوں میں سفر کا مسافر بنتا رہوں گا انشاءاللہ الکریم۔ امیر اہل سنت کی 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی ترغیب مختلف شہروں میں مدنی مراکز، مساجد، مدارس المدینہ اور جامعات المدینہ کو سجانے کا سلسلہ جاری۔ وسهلا يا رسول الله مرحبا اهلا وسهلا يا رسول الله مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا تاجدار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا شاندار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا 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 1500واں جشن ولادت رحمتوں والا جشن ولادت 1500واں جشن ولادت رحمتوں والا
جشن ولادت مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا 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 1500واں جشن ولادت رحمتوں والا جشن ولادت گھر کو سجاؤ جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ جھنڈے لگاؤ خوشیاں مناؤ نعتیں سناؤ خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا. دعوت اسلامی کے تحت خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثر علاقوں میں امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری. FGRF کے تحت ضلع بنیر اور مانسہرہ کے علاقوں میں پکا ہوا کھانا اور راشن تقسیم کیا گیا. دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ ضلع بنیر میں دکھیاری امت کی خیرخواہی کا سلسلہ جاری ہے. اسلامی بھائیوں نے تحصیل چغرزائی کے متاثرہ علاقوں میں قائم ریلیف کیمپوں میں جا کر پکا ہوا کھانا تقسیم کیا. اس حوالے سے اسلامی بھائی نے مدنی خبروں کو بتایا. آپ کی دعوت اسلامی آپ کا شعبہ FGRF اس وقت سیلاب متاثرین میں پکا ہوا کھانا تقسیم کر رہا ہے. اللہ کریم آپ سب کا دعوت اسلامی شعبہ FGRF کے ساتھ تعاون کرنے کو قبول فرمائے. ادھر نیل بن حلیم ڈھیری ضلع مانسہرہ میں FGRF کے تحت سیلاب متاثرین میں پکا ہوا کھانا اور راشن تقسیم کیا گیا، جس میں آٹا، گھی، تیل، چینی سمیت دیگر اشیاء ضروریات شامل ہیں. اسلامی بھائیوں نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا. راشن پیک اور پکا ہوا کھانا تقسیم کیا گیا. دعوت اسلامی کی جو تنظیم ہے FGRF فرسٹ ٹائم پہ یہاں آئی، متاثرین کے ساتھ انہوں نے بھرپور تعاون کیا، ان کی مدد کی، ان کی حوصلہ افزائی کی. جبکہ ضلع بنیر میں پیر بابا قادر نگر میں بھی FGRF کے تحت سیلاب متاثرین میں بستر، جوتے، راشن، سلے ہوئے کپڑے اور دیگر اشیاء ضروریات تقسیم کی گئیں. مقامی شخصیات اور اسلامی بھائیوں نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا. قادر نگر میں حاضر ہیں اور آج شعبہ FGRF کے تحت یہاں جو ہے متاثرین کو جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کو راشن تقسیم کیا گیا ہے اور اسلامی بھائیوں کو اچھے انداز سے آسان انداز سے جو ہے راشن دیا گیا ہے. شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ اسلامی بہنوں کے تحت مرکزی فیضان صحابیات کراچی میں سیشن کا انعقاد ہوا. سیشن کے دوران شعبے کے کام کو سسٹم کے ذریعے اپڈیٹ کرنے کے طریقہ کار پر رہنمائی کی گئی. دعوت اسلامی کے شعبہ گلی گلی مدرسۃ المدینہ کے تحت مرکزی فیضان صحابیات نزد اسلامیہ کالج جمشید روڈ کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں سندھ اور کراچی سٹی سے مختلف ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی. سیشن میں سٹی اور ڈسٹرکٹ ذمہ دار اسلامی بہن نے شعبے کے اہم نکات پر گفتگو کرتے ہوئے نیو جدید IT سسٹم کے ذریعے سافٹ ویئر کو یوز کرنے اور شعبے کے کام کو سسٹم کے ذریعے اپڈیٹ کرنے کے طریقہ کار پر رہنمائی کی. سیشن میں شریک اسلامی بہنوں کی نظامت کورس پر بھی رہنمائی کی گئی اور خدمت قرآن کے جذبے کو اجاگر کیا گیا، جس پر اسلامی بہنوں نے دینی کاموں کو کرنے کے حوالے سے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. تنظیمی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے ملتان میں سیشن کا انعقاد. صاحبزادی امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش پر گفتگو. سیشن میں مکتبۃ المدینہ اور روحانی علاج کا بستہ بھی لگایا گیا. سیشن کے اختتام پر رسائل بھی تقسیم کیے گئے. دعوت اسلامی کے تحت مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب میں تنظیمی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں پاکستان مشاورت فائنانس ذمہ دار، صوبہ پنجاب مشاورت علاقائی دورہ، دیگر شعبہ جات، ڈویژن مشاورتیں، ڈویژن نگران، میٹروپولیٹن نگران اور میٹروپولیٹن مشاورت اور ڈسٹرکٹ نگران، ٹاؤن نگران، سب ٹاؤن نگران اور UC نگران نے بھی شرکت کی. صاحبزادی امیر اہل سنت نے انفرادی کوشش پر گفتگو کرتے ہوئے اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کی جانب سے دی جانے والی ذمہ داریوں کو احسن انداز سے نبھانے کا ذہن دیا، جس پر اسلامی بہنوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. آخر میں ذمہ داران نے صاحبزادی امیر اہل سنت سے ملاقات بھی کی. سیشن کے دوران مکتبۃ المدینہ اور روحانی علاج کا بستہ بھی لگایا گیا. اس موقع پر رسائل بھی تقسیم کیے گئے. دعوت اسلامی کے تحت غمخواری امت و خیرخواہی کے جذبے کو لیے غزہ فلسطین میں فضائی خدمات جاری و ساری. FGRF کے تحت اگست 2025 کو فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانے پکانے کا اہتمام کیا گیا. دکھیاری امت کی خیرخواہی کے لیے پکے ہوئے کھانے کو مقامی عاشقان رسول میں تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا. غزہ فلسطین کے مقیم عاشقان رسول کی خیر خواہی و فلاح کے جذبے کو لیے اپنی خدمات کو جاری رکھتے ہوئے اگست 2025 کو عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت کھانا پکانے کا سلسلہ کیا گیا، جبکہ FGRF کے تحت پکائے گئے کھانے کو غزہ فلسطین کے مقیم عاشقان رسول کے بچوں اور بڑوں سمیت ان کی فیملیز میں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی ہوا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے کھانا پکانے کی اس مہم
को मकामी आशिकान रसूल की जानिब से सराहा भी गया और इस फलाही काम पर FGRF का शुक्रिया अदा करते हुए इन आशिकान रसूल ने अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और दावत इस्लामी और इसके शोबे FGRF को दुआओं से नवाजा। मदनी चैनल के नाजरीन, वक्तन फवक्तन आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी का शोबा FGRF दुखियारी उम्मत की खैर ख्वाही और इमदादी कामों को जारी रखते हुए गजा, फलस्तीन समेत दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर अशिया ज़रूरिया की तकसीम करता है। लिहाजा आप नाज़रीन भी दावत इस्लामी के तहत दीनी और फलाही कामों में पेश रहते हुए दीन मतीन की खिदमत और फलाही कामों में अपना हिस्सा शामिल कीजिए। नेकी की दावत की धूमें मचाएंगे, 1500वां जश्न विलादत मनाएंगे। मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मजीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, 31 अगस्त के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इनका पैगाम खबर है ये आम। मेरा सवाल ये है, जुलूस मिलाद, महफिल नात और बिलखुसूस सुबह सादिक की बाबरकत घड़ियों में हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए? जश्न विलादत की अच्छी अच्छी नीयतें करनी चाहिए कि मैं अल्लाह पाक ने जो मुझे अजीम नेमत अता फरमाई है, मैं उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ और इसलिए उसको बयान कर रहा हूँ, उसका चर्चा कर रहा हूँ, उस पर खुश हो रहा हूँ। जब एक कोई भी तोहफा देता है तो दिल में खुशी दाखिल होती है इंसान के। तो अल्लाह पाक इतना बड़ा हमें तोहफा अता फरमाए, इतना बड़ा अतिया इनायत फरमाए, महबूब का दामन हमारे हाथों में दे दे, तो खुदा की कसम बहुत बड़ी करम नवाजी हमारे रब की कि अपने आखिरी नबी और सबसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको उम्मती बनाया। इसके शुक्राने में तो अल्लाह पाक का जिक्र करूंगा, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करूंगा। इन अच्छी अच्छी नियतों के साथ सुबह बहारा मनाए। हमारे एक सब्ज झंडे भी हाथ में रखते हैं, मदनी परचम, और खड़े होकर हम सुबह सादिक के वक्त दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, नातें पढ़ते हैं, सरकार की आमद मरहबा ये नारे लगाते हैं। अब इसमें अंदाज ऐसा हो कि संजीदा हो, आंखें अश्कबार हो। बाद लोग जुलूस में भी मतलब बेतुका अंदाज कहूँ या नहीं कहूँ, भारत उछल कूद कर रहे होते हैं और इससे मतलब ज़्यादा दूसरों को उंगली उठाने का मौका मिलता है कि देखो ये क्या कर रहे हैं। अब शरण अगर जो वो जायज़ भी हो उछल कूद, लेकिन ये कि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो जो भी होता है वो वायरल हो जाता है। तो इसलिए वो तनफीर अवाम से भी बचना है। रिवायत है कि उन बातों से बचो जो